بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی فضیلت۔ اس سورۃ کریمہ کی احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس کو جمعہ کے دن پڑھے گا تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے روشنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو اس کے شروع کی 10 آیات پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح آخر کی 10 آیات پڑھنے سے دجال کا تسلط نہیں ہوگا، غرض اس کے پڑھنے سے دجال کے فتنہ اور دیگر بری آفات سے محفوظ رہے گا۔ سورہ یاسین کی فضیلت۔ اس سورت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے لیے پڑھے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور فرمایا ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو اس سورہ کو ایک بار پڑھے گا 10 قرآن پڑھنے کا ثواب پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پڑھا تو فرشتوں نے سن کر کہا، اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ نازل ہوں گی، ان دلوں کو بشارت ہو جو اس کو اٹھائیں گے، اور ان زبانوں کے لیے مبارک ہو جو اس کو پڑھیں گے۔ سیدنا ابوبکر و سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں، جو سورہ یاسین کو شروع سے اذ جاء المرسلون تک پڑھ کر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ یاسین کو دن کے شروع حصہ میں پڑھ لے گا تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ سورہ واقعہ کی فضیلت۔ اس سورت کے متعلق حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس کو ہر رات پڑھے گا اس کو فاقہ نہیں ہوگا، اور جو ہمیشہ پڑھا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی محتاج نہیں ہوگا، خود بھی پڑھے اور بچوں کو سکھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس سورت کو ہر رات پڑھا کرے گا تو اس کو فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مال دینا چاہا کہ اس کو اپنی لڑکیوں پر خرچ کر دیں، تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ ان لڑکیوں پر محتاجی کا خیال کرتے ہیں، جبکہ میں نے ان کو سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم دے رکھا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اس سورہ کو ہر رات پڑھا کرے گا وہ محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔